بیٹھ جائیں، آگے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ ایک خاص سورت کی آیت ہے۔ سورت کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہیں، اور اسی طریقے پر اللہ نے جمعے کی نماز بھی فرض کی ہے، جمعے کے دن، جو کہ مقیم اور تندرست آدمی پر واجب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی فرضیت کے لیے قرآن کریم میں بہت جگہ آیتیں نازل فرمائی، اور جب جمعے کی فرضیت جب بیان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر الگ سے اس جمعے کی فرضیت کو بتانے کے لیے اللہ نے ایک سورت نازل کی، اور اس سورت میں جمعے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ جمعے کے اور احکام بھی اللہ نے بتلائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ خود قرآن کریم کی اس آیت سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی فرضیت، عام نمازوں کی فرضیت بیان کی، لیکن ان کا طریقہ، ان کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائے، اور جمعے کی فرضیت اور اس کے احکام اللہ نے قرآن ہی کے اندر بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ جمعہ اس کی اہمیت اور نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو عبادت کا ایک دن دیا، پھر امت نے اس دن کو اپنے اعتبار سے اختیار کیا، جبکہ منشأ خداوندی یہ تھا کہ وہ ایک جمعے کا دن ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ سنیچر کا دن ان لوگوں پر واجب کر دیا گیا، ان لوگوں کے لیے بنا دیا گیا، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو ایک خاص دن دینا چاہا، تاکہ وہ اہل امت اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہودیوں، اللہ کا منشا یہ تھا کہ جمعے کا دن ہو، لیکن اختیار خود امت کو دے دیا کہ وہ خود اختیار کریں کون سا دن اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے لیے سنیچر کا دن متعین کیا کہ ہم سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور انہوں نے اپنے طور سے اس کی ایک دلیل بنائی کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کی مدت میں پیدا کیا، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے، ہر مذہب کے علماء، اسی طریقے پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کو بنانا شروع کیا وہ اتوار کے دن سے شروع کیا، اور جمعے کے دن ختم کیا۔ سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 6 دن مکمل ہو گئے تھے، ایک دن باقی رہ گیا، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا کام تھا دنیا کو بنانا، اللہ نے ان 6 دن میں دنیا بنائی، اور ایک دن اللہ نے چھٹی رکھی۔ ہمیں بھی اپنے کام ہوتے ہیں تو ہم بھی 6 دن کام کریں گے، ایک دن چھٹی رکھیں گے، اس میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ دلیل انہوں نے اپنے طور سے بنائی، اور سنیچر کا دن اپنی عبادت کے لیے متعین کیا۔ آگے عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن متعین کیا،
انہوں نے اپنی یہ دلیل بنائی کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کے دن سے دنیا کو بنانا شروع کیا تھا، تو اللہ تو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے تھے، تو انہوں نے دلیل بنائی کہ گویا اللہ کی نظر میں اتوار کا دن مقدس تھا۔ جب اتوار کا دن مقدس ہے تو ہم اس مقدس دن میں ہی عبادت کریں گے، اور اللہ کی نظر میں مقدس کیوں تھا، اسی لیے اللہ نے اتوار کے دن سے بنانا شروع کیا۔ یہ انہوں نے اپنی دلیل بنائی اور اتوار کا دن عبادت کے لیے متعین کیا۔ جب انہوں نے خود متعین کیا اور اپنے نبی کے سامنے پیشکش کی کہ ہم اس دن میں عبادت کیا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی دن ان کی عبادت کے لیے متعین کر دیا۔ اور جب ان یہودیوں نے اس بار کے دن سنیچر کے دن اللہ کی عبادت نہیں کی، اور عبادت ان کی کیا تھی؟ نماز نہیں تھی۔ یہودیوں کی عبادت یہ تھی کہ یہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے، دریا کے کنارے رہتے تھے اور مچھلی کا شکار کرتے تھے، اپنا اسے کھایا بھی کرتے تھے اور اسے بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے اپنا گھر کا گزارا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ متعین کیا کہ سنیچر کا دن اگر تمہاری عبادت کا ہے تو عبادت یہ ہے کہ اس دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، بلکہ اس دن تو اللہ کی جو بھی تمہاری عبادت ہے وہ کرنا، شکار مت کرنا۔ اور اللہ نے انہیں آزمایا، اس دن دیکھا سمندر کا پانی جیسا ہے کچھ زیادہ ہے، اور مچھلیاں اور دنوں میں تو بڑی مشکل سے پکڑی جاتی ہیں، ان دنوں میں بڑی بڑی مچھلی اوپر ہی پھر رہی ہیں، یہاں تک کہ کوئی پکڑنا چاہے تو مچھلی کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، اگر انہیں فوراً پکڑا جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اپنے دین میں ہیلے نکالنے شروع کیے، ایک بیچ کا راستہ سوچا کہ اپنا بھی کام ہو جائے اور ہم برائی سے بھی بچ جائیں، جیسے آج کل ہمارا حال ہے۔ ہم ہر طریقے سے، ہم مسئلہ آج کل پوچھتے نہیں، ہم جو اپنے ذہن میں آتا ہے اسے جائز کرنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ یہی حال ان کا تھا، انہوں نے بھی سوچا کسی طریقے پر بس راستہ نکل جائے جائز ہونے کا۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں کون کہتا ہے آج پکڑنے کے لیے، ایک کام کرو، جہاں تک پانی بہ رہا ہے اس کے برابر میں تھوڑے تھوڑے گڈھے کھود دو۔ اب یہ مچھلی زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے، تو یہ مچھلیاں ادھر سے نکل کے گڈھوں میں آ جائیں گی۔ کل کو پانی کم ہوگا تو ان گڈھوں کا پانی نکل جائے گا، مچھلیاں تمہارے اس میں آ جائیں گی، اور یہ مچھلی تم بار کے دن نہیں، اتوار کے دن نہیں، سنیچر کے دن نہیں، اتوار کے دن پکڑنا، تو تمہاری شریعت کی بھی مخالفت نہیں ہوئی، کیونکہ شکار تو بار کے دن منع کیا گیا، تم اتوار کے دن کر رہے ہو، اور جو یہ قیمتی سامان تمہیں دکھ رہا ہے یہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے دین کے اندر اپنی خواہش کو داخل کیا، حالانکہ ایک بار کو ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ نہیں، پکڑی تو انہوں نے مچھلی اتوار کو ہے، کہاں مخالفت ہوئی، لیکن نہیں، سبب انہوں نے بار کے دن اپنایا تھا۔ ایک جس چیز کے لیے منع کر دیا گیا تھا انہوں نے وہاں سے راستہ نکالا حلال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختی آئی۔ ہوا ایسا کہ ان لوگوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جس طریقے پر آج ہمارے اندر بھی ایک گروہ کہتا ہے ارے کچھ نہیں، ان کا تو مولوی ملوں کا مسئلہ ہے کہ ان کا کام ہے مسئلے بتانے کا، انہیں کیا پتا لوگوں کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور اس طریقے پر کیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نہ منع کیا اور نہ ہی ان کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑنے میں لگے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو انہیں سمجھاتا رہا کہ نہیں، باز آ جاؤ، شریعت نے جب منع کیا ہے تو باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ جن لوگوں نے برائی سے روکا تھا یہ بچ گئے، چونکہ انہوں نے اس برائی کو برا سمجھا اور جہاں تک ہو سکتا تھا برائی سے روکا، اور جو لوگ اس برائی کو دیکھ کر خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے، نہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے جو کر رہا اس کے حال پہ چھوڑ دو، ان لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اور جنہوں نے ان شریعت کا وہ حکم ٹھکرایا اور شریعت میں ہیلے بہانے نکال کر مچھلیوں کا شکار کیا، قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان میں سے بعضوں کو خنزیر اور بعضوں کو بندر بنا دیا۔ یہ حال آج ہمارا بھی ہے۔ اگر شریعت کا کوئی مسئلہ بتا دیا جائے کہ یہ بھائی یہ ناجائز، یہ حرام ہے، تو اس میں 1000 راستے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، حالانکہ شریعت کا جو معاملہ ہے وہ انسانوں کی عقلوں سے دور ہے۔ شریعت ان عقلوں میں ساری شریعت کو ان عقلوں سے سمجھا جائے یہ ناممکن ہے۔
انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ بہرحال یہ اس لیے ہوا چونکہ انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت کا دن متعین کیا، اللہ نے اس دن کو ان کے لیے خاص کر دیا کہ اب اس دن کچھ اور کام نہیں کر سکتے، عبادت ہی کرنی ہے۔ اور انہوں نے پھر متعین کرنے کے بعد پھر اختلاف کیا، کچھ کہنے لگے نہیں شکار کر سکتے ہیں، کچھ کہنے لگے نہیں کر سکتے۔ تو اسی اختلاف کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ جب آگے امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عالی شان دی، اس سے بھی آپ کی شان جھلکتی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا کی کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر کیا سوچ بھی انسان نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ، ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر کسی نے بہتان لگا دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں بالکل اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ بری ہیں، وہ ایسی اس میں ان پر جھوٹا الزام ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ آپ نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے۔ یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے کپڑوں پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ وہ مکھی گندگی کے اوپر بھی بیٹھتی ہے، اور وہ اگر آپ کے اوپر بیٹھ جائے گی تو ہلکی سی گندگی آپ تک آ جائے گی، تو اس لیے اللہ نے اس مکھی کو بھی آپ سے دور رکھا کہیں گندگی آپ تک نہ آ جائے۔ تو ایسی عورت جس پر کوئی برائی الزام لگ سکتا وہ آپ کے نکاح میں اللہ دے دیں گے؟ یہ تو اللہ کی بھی اللہ بھی آپ کے لیے ایسا کہاں کر سکتے ہیں؟ تو یہ شان اللہ نے آپ کو دی، اللہ نے وہ شان دی کہ آپ کو ایسے صحابہ کرام دی، صحابہ کرام کی وہ جماعت آپ کو دی، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ملنے آئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ کا کیا طریقہ ہے، آپ کے عاشقین کا آپ کے ساتھ کیا طریقہ ہے۔ وہ آپ کے پاس آ کر گئے، جا کر انہوں نے جو اپنے وہاں کے لوگوں سے بیان کیا، یہ کہا کہ جو ان کے ماننے والے ہیں آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ وہ نبی وضو کرتے ہیں اور ان کے وضو کا پانی وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے، پانی نیچے بھی نہیں گرنے دیتے۔ ایسی جماعت اللہ نے آپ کو دی، وہ جماعت اللہ نے آپ کو دی جس میں فہم و فراست والے اور ہر خوبی والے افراد موجود تھے، اور ایسے افراد موجود تھے اللہ نے ان کو ایسا پاک و صاف کیا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پوری جماعت سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی۔ اللہ نے جب راضی کا اعلان کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے، جبھی تو اللہ ان سے راضی ہوئے۔ اگر ذرا سی بھی برائی ان میں ہوتی تو اللہ راضی کہاں ہوتے؟ اور اللہ راضی بھی ہوئے اور رضا کا اعلان بھی اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے وہ جماعت آپ کو دی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ المکرمہ کے اندر ہیں، اور مدینہ المنورہ سے پہلے سال 6 لوگ مسلمان مکے میں آئے اور 6 لوگ مسلمان ہو کر گئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں تبلیغ شروع کی۔ مدینہ منورہ سے آئندہ سال 80 لوگ آ کر مسلمان ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب 6 لوگوں کی محنت سے آئندہ سال یہاں 80 لوگ مسلمان ہو کر گئے، ان 80 نے کتنی محنت کی ہوگی اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں پر کتنے مسلمان کیے ہوں گے۔ ابھی جمعے کی فرضیت کا اعلان نہیں ہوا، وہاں پر یہ مدینے کے لوگ چلے گئے، انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ ہم لوگ اپنے کاروباری لوگ ہیں اور چونکہ مدینہ منورہ میں سب کے باغات ہیں، اپنے باغوں میں رہا کرتے ہیں، اس لیے اگر ہم کسی ایک دن، اور چونکہ مدینے میں سب تو نہیں جا سکتے، کبھی کوئی جاتا ہے کبھی وہاں سے کوئی قافلہ آتا ہے وہ کسی ایک سے ملتا ہے، لہذا ہفتے میں ایک دن سب جمع ہو جایا کریں گے، اور جو کوئی نئی بات آئی ہے مکہ المکرمہ سے وہ سب کو بتا دیا کریں گے، تو دین سب تک ہمارا پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا طریقہ بات یہ رہے گی کہ ہم لوگ یہاں پر الگ الگ رہتے ہیں، ایک دن سب جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کا حال سال سے سب واقف ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن انہوں نے یہ رائے دی کہ جمعے کے دن ہم لوگ جمع ہو جایا کریں گے، اور وہ لوگ تو نیکیوں کے بڑے حریص تھے۔ پھر یہ رائے پیش ہوئی کہ جب سب جمع ہوں گے تو اکٹھے 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ لیا کریں گے۔ انہوں نے 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھنا شروع کی۔ اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا، اللہ نے بعض محدث تو کہتے کہ پہلے ہی جمعے کی فرضیت یہاں نازل کر دی تھی،
اور مدینے میں اس کی خبر نہیں پہنچی، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے یہ ایسا پروگرام ہوا کہ انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھنی شروع کی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی اور اللہ نے یہاں جمعے کی فرضیت نازل فرما دی۔ تو اللہ کا منشا تھا کہ جمعے ہی کا دن عبادت کا ہو۔ نبی نے بھی اعلان نہیں کیا، ابھی اللہ نے بھی فرضیت نازل نہیں کی، لیکن وہ امت، وہ فہم و فراست والی آپ کو امت دی کہ انہوں نے جمعے ہی کے دن کا انتخاب کیا۔ تو یہ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو دیا، عبادت کا ایک دن دیا، لیکن اللہ کی منشا تھی کہ جمعے کا دن ہو۔ اللہ نے ہمیں بھی ایک دن دیا، امت محمدیہ کو بھی ایک دن دیا، اور وہ جمعے کا دن ہے جو اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ اور یہ جمعے کی جتنی بھی فضیلت ہے وہ ساری کی ساری جمعے کی نماز کی وجہ سے ہے۔ اگر جمعے کی نماز ہی نہ ہو تو پھر جمعے کی کوئی فضیلت نہیں رہتی، وہ جمعے کی نماز کی وجہ سے۔ اگرچہ محض جمعے کی بھی فضیلت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فضیلت بھی جمعے کی نماز کی وجہ سے اللہ نے رکھی ہے۔ جمعے کو ہفتے کی عید کہا گیا، وہ اس جمعے کی نماز کی وجہ سے کہا گیا۔ تو اس عبادت کی وجہ سے اس دن کے فضیلتیں بڑھ گئی۔ اب آئیے ہم اپنے اوپر ایک نظر ڈال کر دیکھتے ہیں کہ ہم اس دن کی کتنی قدر کرتے ہیں، یا اس خاص عبادت کی جس کی اس قدر فضیلتیں آئی ہم کیا قدر کرتے ہیں۔ جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے وہ اس عبادت کی وجہ سے اور اتنی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا بھی، جس مسلمان کا بھی جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، صرف اس دن کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ قید نہیں کہ وہ اتنا بڑا نمازی بھی ہو یا اس کی اور عبادتیں بھی ہوں، صرف اس دن کی اتنی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کوئی تو فضیلت ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اس جمعے کی فضیلت ہم حاصل کر رہے ہوں؟ ذرا ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ ابھی ابتدائی زمانہ تھا، زیادہ دن نہیں ہوئے تھے مدینہ، اور چونکہ ابتدا میں جمعے کی نماز عید کی نماز کی طرح ہوتی تھی، پہلے نماز ادا کی جاتی تھی، خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا۔ اور مدینہ المنورہ کا اس وقت کا وہ عالم ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں کھانے پینے کے سامان ختم ہو چکے، جو قافلے سامان لے کر آیا کرتے تھے وہ کافی زمانے سے نہیں آئے، تو مدینہ منورہ میں ایک معاشی حالت کمزور سی پڑ گئی، کھانے پینے کے اسباب کم پڑ گئے۔ ایسے وقت میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ خطبہ دے رہے تھے، چونکہ پہلے خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا، اور خطبہ جس وقت آپ دے رہے تھے اچانک ڈھول کی آواز آئی، چونکہ ملک شام سے ایک قافلہ آیا کرتا تھا جو ڈھول بجایا کرتا تھا، اور اس قافلے کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کھانے پینے کا ہر طرح کا سامان لے کر آتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے دیر کی تو یہ قافلہ سارا اس کا سامان بکا جائے گا، یہ چلا جائے گا، چونکہ یہ بڑے کم وقت کے لیے آتا ہے، اور چونکہ فرض ادا ہو گئے ہمارے، اس لیے بس ہم خطبہ ہو رہا ہے کہ خطبہ کچھ سن لیا، کچھ رہ گیا، جا کر سامان خرید لیتے ہیں۔ مقصد صحابہ کرام کا غلط نہیں تھا، نہ نماز کی توہین تھی، نہ اللہ کے نبی کی توہین تھی، صرف یہ تھا کہ فرض ادا کر لیے اور چلو جا کر سامان خرید لیتے ہیں۔ اکثر چلے گئے، صرف 12 آدمی مسجد نبوی کے اندر موجود رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے ان 12 لوگوں میں، اور لوگوں نے جا کر سامان خریدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ بات ایسی ناگوار گزری کہ میرا محبوب خطبہ دے رہا ہے، ابھی نماز کی یہ بھی تو ایک جز ہی تھا خطبہ سننا، اور یہ لوگ چلے گئے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ ان لوگوں نے جب تجارت کا یا لہو کا سامان دیکھا، تجارت کا سامان بھی تھا، لہو اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈھول کے ساتھ آئے تھے، یہ اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے سامنے دنیا کا سارا سامان ایک لہو ہے، ایک کھیل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ آپ کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے اور آپ کو چھوڑ دیا، کھڑا ہوا ایسے چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہ آپ ان سے بتلا دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور اس لہو سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔
تو رزق اللہ دے رہے تھے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، رزق وہ نہیں دے رہے تھے کہ جن کی طرف وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر آج یہ 12 لوگ بھی چلے جاتے تو مدینہ منورہ اس بستی میں آگ لگ جاتی۔ حالانکہ کیا گناہ تھا؟ یہی تھا کہ اللہ کے نبی کو تنہا کھڑا چھوڑ دیا، عبادت کو پورا نہیں کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم کون سی عبادت کو پورا کرتے ہیں۔ اسی قرآن کریم کی اس آیت سے پہلے اللہ نے جمعے کا حکم ہمیں دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور جو تم خرید و فروخت کر رہے ہو اسے فوراً چھوڑ دو۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر وہ کام کرنا جس سے آپ کی جمعے میں دیر ہوتی ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے کوئی لین دین ہو، کوئی مشورہ ہو، یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اذان ہوتے ہی فوراً مسجد میں جانا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ واجب ہم نماز سے پہلے بھی چھوڑ دیتے ہیں، عین اس وقت آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اب تو نماز تیار ہوگی۔ کیوں؟ جبکہ آپ لوگوں کے سامنے علماء کرام آتے ہیں، کبھی کوئی صرف اس لیے کہ جمعے سے پہلے آپ آ جائیں گے، 5-7 منٹ کے وقت میں کوئی نہ کوئی دین کی بات کا علم ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، عین وقت پہ آئیں گے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ واجب ہے، لیکن اس واجب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے خطبہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھو جس وقت صحابہ کرام چلے گئے تھے، اللہ کے نبی کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد سے خطبہ پہلے کر دیا گیا تھا، نماز بعد میں، اور وہ طریقہ آج تک رائج ہے۔ خطبے کی اذان ہوتی ہے اور ہم خطبے کی اذان کے بعد سے خطبہ سننا بالکل واجب ہے۔ جیسے اذان شروع ہو اس وقت سے لے کر خطبہ بات کرنا بالکل حرام ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے وہ بھی ناجائز ہے، کوئی تسبیح اور ذکر پڑھ رہا ہے وہ بھی ناجائز ہے، خطبہ سننا واجب ہو جاتا ہے۔ ہم بہت سے حضرات کو دیکھتے ہیں کہ آنے کے بعد بھی سنتوں کی نیت باندھتے ہیں، یہ بھی ناجائز۔ اور اکثر تو یہ دیکھا جاتا ہے نوجوان طبقہ آپس میں خطبہ ہوتا ہے بات کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ نماز سے پہلے چل کر آنا تھا، اذان ہوتے ہی واجب کو چھوڑ دیا، خطبے کو سننا واجب تھا وہ چھوڑ دیا، وہ ناجائز کر لیا۔ آگے فرضوں کی باری آتی ہے، چلو ہم نے 2 رکعت فرض پڑھ لیے، آگے اس سے آگے سنت مؤکدہ باقی رہ رہی ہیں، ان کا تو کوئی حال پرسان حال نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا جمعہ کہاں رہا؟ 2 واجب پہلے چھوڑ دیے اور جمعے کے بعد کی جو سنت مؤکدہ تھی، جو نفل تھے، وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو ہم نے جمعہ کہاں پڑھا؟ صرف جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پوت اتار دیا، نام کر دیا کہ 2 رکعت پڑھی تھی۔ دیکھو وہاں عبادت مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات ناگوار گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اللہ کے نبی کو بات ناگوار گزری، اور اللہ کے نبی نے اتنی سخت بات کہی کہ اس بستی میں آگ لگ جاتی۔ یہاں بھی عبادت مکمل نہیں ہوئی، یہاں بھی خطبے کے اندر بات کی، خطبہ پورا نہیں سنا، اور یہاں بھی ہم نے واجب کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے بندو یہ غور کرو، جب وہاں ان چیزوں کو چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تھے تو آج ہماری ان چیزوں کو چھوڑنے پر اللہ کون سے راضی ہوں گے؟ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اور پھر ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رحمت نازل فرما، ہم نے تو اللہ کو ناراض کر دیا، آئے تھے عبادت کرنے کے لیے اور ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، پھر ہم کون سی دعا کے طالب ہوتے ہیں؟ اس لیے خدا را جب ہم نے اس دن میں چھٹی رکھی ہے، اگر کوئی عذر اور مجبوری ہو تو بات الگ ہے، جب ہم خالی مکان میں پڑے ہوئے ہیں تو اذان ہوتے فوراً اللہ کے گھر کا رخ کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر لگے گا کہ کوئی نہیں ہے، آپ کسی آدمی کے لیے نہیں آئے، اللہ کے لیے آئے، اللہ ہے، آپ اللہ کے لیے آئے ہیں اور آپ آئے ہیں تو وہ خالی وقت ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کر لیجئے، اور بھی نہیں قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ لیجئے، اور پھر کوئی دینی بات ہوتی ہے وہ سن لیجئے، اور آخر میں پوری سنت اور نفل کو ایک بار کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ نفل پڑھ لیا جائے ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جو سنت مؤکدہ ہے انہیں پوری پڑھ کر جانا چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، تبھی ہماری عبادت پوری عبادت ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس پر دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کے دن کی اور خاص طور پر جمعے کی نماز کی قدر
قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت